السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 15 روز پہلے جو ہم نے شام میں مغرب کے بعد دینی اجتماع میں، تربیتی اجتماع میں جو درس پیش کیا تھا، اس درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ ایمان ایک مومن مسلمان کی اصل بنیاد ہے، اس کی اصل جڑ ہے، اور ایمان کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک سچا جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو، اس کی حلاوت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، لیکن ہر آدمی کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں میں سے بعض طریقوں پر پوری مضبوطی کے ساتھ چلتے ہیں، تو ان کو ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ اسباب بتلائے تھے، اور اس میں سب سے پہلا سبب ہم نے پچھلے ہفتے میں یہ بتلایا تھا، پچھلے 15 روز پہلے، کہ وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل کے اندر دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محسوس کرتا ہے، وہی آدمی ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس حدیث کو یاد کیجئے۔ صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 16 اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 44۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ 3 ایسی خصلتیں ہیں، 3 ایسی عادتیں ہیں کہ وہ خصلتیں اور وہ عادتیں جس انسان کے اندر ہوں گی، وہ انسان ایمان کی لذت، حلاوت اور مٹھاس کو پالے گا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں خصلتوں کو بتلایا، تینوں اسباب کو بتلایا، تینوں عادتوں کو بتلایا۔ ان میں سے پہلی عادت یہ ہے کہ اس آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اور دوسری صفت اور دوسری خصلت اور دوسری عادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی، دوسرا سبب، کہ وہ آدمی اگر کسی سے کوئی تعلق رکھے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی بنیاد پر، رشتے ناتے، خیش اقارب، اس بنیاد پر محبت نہیں ہوگی۔ محبت ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر۔ یہ دوسری خصلت ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر ہو تبھی ہم ایمان کی لذت، مٹھاس، شیرینی اور چاشنی کو پا پائیں گے، اور یہ چیز اگر ہمارے اندر ہوگی تبھی جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھ پائیں گے۔ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد کفر میں جانا بالکل ایسے ہی ناپسند ہو جیسے انسان آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث کے تینوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد پچھلے 15 روز پہلے ہم نے یہ بتلایا تھا کہ پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
بے انتہا بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہو. اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کسی انسان کے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ ہے، اس کی کچھ علامتیں ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا. آج کے اس درس میں ہم بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بعد ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. تبھی جا کر کے ایمان کی لذت اور مٹھاس، شیرینی اور چاشنی کو ہم اپنے اندر محسوس کر پائیں گے. تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ. ابھی دوسرے لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، بھائی ہیں، چچا ہیں، بھتیجا ہیں، سالہ ہیں، سالیاں ہیں، بھانجے بھانجیاں ہیں، ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے. والد اور اولاد سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہمارے دل کے اندر ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس ہم محسوس کر پائیں گے. وگرنہ جو ہمارا حال ہے آج کے ڈیٹ میں، اس حال میں تو نہیں ہونے والا ہے، اس حال میں تو ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک ماں باپ کی بات تو چھوڑ دیجئے، ادنا سے ادنا رشتہ اگر اس سے مفاد جڑا ہو، وہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. آج کے ڈیٹ میں ہمارے نزدیک ادنا سے ادنا رشتہ بھی زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں. یاد رکھیے، جس طرح سے ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، ویسے ہی ایک ایمان والا اپنے ایمان کی لذت کو اپنے دل کے اندر اسی وقت محسوس کرے گا جب اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہو، اس کے اولاد سے بھی زیادہ، اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ. دیکھیے اس سلسلے میں حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح البخاری کتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان، حدیث نمبر 15، صحیح مسلم کتاب الایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پکا، سچا، مکمل، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تم فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس اسی وقت ہوگی جب ہمارے دل کے اندر ہمارے اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اپنی جان سے بھی زیادہ. اپنی جان سے زیادہ کوئی محبوب ہے؟ جان پر بن جاتی تو انسان پہلے اپنی جان کو دیکھتا ہے، بعد میں دوسرے کو دیکھتا ہے. دیکھیے حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان والنذور، باب کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6632 نمبر کی روایت ہے. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حدیث کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میری جان سے زیادہ بڑھ کر کے نہیں. یہاں پر بہت ہی غور و فکر کی بات ہے جو میں برابر بولتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے سچے ہونے کا ثبوت دیا. ابھی ہمارا تو محبت کچھ نہیں، لیکن جب بات آ گئی ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اگر آپ سراپا دیکھ لیجئے تو کہیں سے محبت نظر نہیں آئے گا، معاملات کو دیکھ لیجئے تو کہیں پر بھی محبت نظر نہیں آئے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے الا من نفسی، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ لا لا، تیرے ایمان کی چاشنی تیرے دل کے اندر محسوس نہیں ہوگی. عمر کو کہہ رہے ہیں، عمر کو کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں خواب میں جنت کے اندر گیا تو مجھ کو عمر کے باغ کو عمر کے بلڈنگ کو دکھلایا گیا جنت میں، یہ عمر کی بلڈنگ ہے. میں عمر کے بلڈنگ کے اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا
عمر کے محل کے اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، لیکن عمر کے اندر بڑی غیرت ہے، میں اس کی پرائیویسی کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ آج لوگ دوسروں کی پرائیویسی میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں نا، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ہر چیز کے اندر نصیحت ہے، اگر ہم نصیحت حاصل کریں تو وہ عمر، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا، تیرا ایمان اس کی لذت تو اپنے دل کے اندر محسوس نہیں کر پائے گا عمر، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بات بننے والی نہیں ہے۔ فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کہا کہ الان یا عمر، اب تیرا ایمان واقعی اس کی مٹھاس کو تو اپنے دل کے اندر پائے گا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کی لذت کو اگر ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی گہرائی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اتنی گہرائی کے ساتھ محبت نہ تو ہماری بیوی سے ہو، نہ تو ہمارے بچوں سے ہو، نہ ہمارے اولاد سے ہو، اور نہ ہی دنیا کے کسی بھی انسان سے ہو۔ ابھی ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم کو بہت محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ محبت ہے۔ میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پوائنٹس کی روشنی میں، ان نقطوں کی روشنی میں، ان پوائنٹس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ خود ججمنٹ کر لیں کہ ہم میں سے کون کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے تمام باتوں میں، اپنے تمام کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہونا چاہیے۔ اپنے تمام کاموں میں، اپنی تمام باتوں میں جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں سے ہر حال میں رکنا چاہیے۔ یہ محبت کا پہلا معیار ہے، جو پہلا پوائنٹ ہم نے بتلایا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے تمام خواہشات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پریفر کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فوقیت دینی چاہیے۔ ہماری نفسانی خواہشات سامنے آ گئی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سائڈ کیا اور اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کیا، سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ہے۔ اپنا جائزہ خود لیجئے، کتنا درود پڑھتے ہیں؟ پورا دن نکل جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن ہمارے زبان سے کتنی مرتبہ درود نکلتا ہے اور ہم کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ہمیں خود اس چیز کا فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو پوائنٹس ہے یہ کسوٹی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو وہ عمل ہم کو بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اس سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے اور اس سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پانچواں پوائنٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دلی محبت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، ازواج مطہرات سے بھی، اہل بیت سے بھی جو آپ کے خاندان والے ہیں، اور تمام صحابہ کرام سے۔ اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی ہمارے دل کے اندر کسی طرح کا کوئی بغض آیا، کسی کی بات سن کر کے آ جائے، ہاں انہوں ایسا کر ڈالے تھے، لوگ بولنے والے بولتے ہیں دیکھو امیر معاویہ ایسا کیے تھے رضی اللہ عنہ، دیکھو وہ ایسا کیے تھے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہمارے دل کے اندر دلی محبت نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں۔ اور سب سے آخری پوائنٹ جو ہم بتلانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننا
اس کو پڑھنا، اس کو یاد رکھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے کسوٹی۔ اس پر پرکھ لیجئے کتنا ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کتنا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے، ان لوگوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان تک کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے مال و اولاد، ہم لوگ تو کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حدیث ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، حدیث ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، اس کان سے سن لیتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، اور جب بیٹھیں گے تو اطاعت رسول کے اوپر لمبا چوڑا لیکچر دینے کے لیے تیار رہیں گے ہم لوگ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں صاحب؟ لمبا چوڑا لیکچر، اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی جھانک کر کے دیکھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا ہے۔ ابھی پرسوں ہی میں نے ایک بچے کو بتلایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، یہ ہوتا ہے اطاعت۔ آج ہم لوگ اپنے محلے والوں کا، اپنے رشتے ناتوں کا، اپنے دوستوں یاروں کا، ان کا بہت خیال رہتا ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن نبی کی نافرمانی کرنے میں ہمارے دلوں کے اندر ایک رتی بھی کلیش نہیں آتا ہے۔ دیکھیے ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس سونے کی انگوٹھی پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ہاتھ ڈال کر کے اس کے انگلی سے انگوٹھی کو کھینچا اور کھینچ کر کے پھینک دیا، اور غصہ ہو گئے کیونکہ وہ حرام ہے، کیوں پہن کر کے رکھا ہے؟ انگوٹھی سونے کی ہے، سونے کی چیز ہر دور میں قیمتی رہی ہے، اپنے اپنے وقت کے کرنسی یا اس وقت کا جو قیمت ہوتا ہے اس حساب سے سونا ہر دور میں قیمتی رہا ہے۔ تو وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے، انگوٹھی وہاں پر پھینکا ہوا ہے، صحابی رسول بھی وہاں پر موجود ہیں، دوسرے لوگ بھی صحابی موجود ہیں۔ کہنے لگے کہ دیکھو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پہننے کے لیے نہیں، حرام ہے، تم ایک کام کرو، اس کو اٹھا لو اور جا کر کے بیچ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو۔ تو کہا کہ میرے رسول نے جس چیز کو پھینک دیا میں اس چیز کو نہیں اٹھا سکتا۔ اپنا جائزہ ہمیں خود لے لینا چاہیے کہ ہم کتنا مطیع ہیں، کتنا فرما بردار ہیں، کتنی محبت ہے ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر آپ نمونہ جاننا چاہتے ہیں صحابی رسول کی زندگی میں، آج تو ہم لوگ جو ہے بالکل وہی ہم نے اسے پہلے بتلایا تھا، قصہ اگرچہ فرضی ہی کیوں نہ ہو لیکن بالکل صحیح قصہ، صحیح فٹ بیٹھتا ہے کہ ایک ہوتا ہے گوشت کاٹنے والا مجنو اور ایک ہوتا ہے دودھ پینے والا مجنو۔ اس سلسلے میں اس کے پس منظر میں ایک کہانی کبھی کسی نے مجھ کو سنایا تھا کہ لیلا کے بہت سارے مجنو، لیلا کا عاشق مجنو ہوتا ہے نا، لیلا کے بہت سارے مجنو، لیلا کے بہت سارے مجنو، سبوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم لیلا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیلا کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیلا نے اپنے تمام مجنوؤں کو دعوت دے دیا دروازے پر، سارے کے سارے مجنو آ گئے، سارے کے سارے مجنو آ گئے تو لیلا نے سب کے سامنے کٹورے میں بہترین دودھ یا کچھ مٹھا وغیرہ دیا کھانے کے لیے، لذیذ قسم کا، مزیدار قسم کا، سارے کے سارے نے مل کر کے مست پیا۔ اب اندر سے دوسرے حکم کا انتظار ہے کہ اب لیلا کو کیا چاہیے، تو لیلا نے اندر سے خبر بھیجا کہ مجھ کو جو صحیح معنوں میں جو مجنو ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا چاہیے مجھ کو۔ سارے کے سارے مجنو وہاں سے فرار، کیونکہ جسم کو کاٹ کے کون دے گا یار۔ اور جو صحیح معنوں میں لیلا کے اوپر محبوب محبت جس کو تھی، اس نے اپنے جسم سے یہاں پر سے گوشت کاٹ رہا ہے، یہاں سے گوشت کاٹ رہا ہے، ادھر سے گوشت کاٹ رہا ہے، کیوں کہ پتہ نہیں لیلا کو کہاں پر کا گوشت پسند آ جائے۔ یہ محبت ہوتی ہے، ہم لوگوں کی طرح سے نہیں کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے نعروں میں آسمان کو بھی چیرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نعرے تکبیر کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور اگر بیٹھیں گے تو محبت رسول کے اوپر بڑے بڑے بھاشن دیں گے، لیکن جب عمل کی بات آئے گی
تو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے بھی، چھوٹے چھوٹے مفاد سے بھی، چھوٹے چھوٹے باتوں سے بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری سے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ دیکھیے محبت کی سچی مثال، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سچی مثال۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر دونوں کتابوں کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے، اور اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 2933 نمبر پہ روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ایک آدمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے ملنے آیا کرتے تھے، بڑے والہانہ انداز میں آتے تھے۔ ایک بار وہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اور کبھی میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے تو جب تک گھر سے آ کر کے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا ہوں، جب تک مجھ کو چین نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، تو مجھ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جب آپ مریں گے، آپ کو موت آئے گی، تو آپ نبیوں کے ساتھ جنت کے اندر بہت اونچے درجے پر رہیں گے، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرا درجہ بڑا نیچے ہوگا۔ میں جس طرح سے ابھی دنیا میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں اور دیکھ کر کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، میں جنت میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 69 نازل کر دی، جو اس آدمی کے لیے بھی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنت میں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ من النبیین، نبی، صدیقین، شہید اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اس آدمی کو یہ اشارہ ملا کہ محبت جو ہوگی کب صحیح مانی جائے گی؟ جب تک کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنے لگو۔ جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تم دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنے رہن سہن کو دیکھیں، اپنے رکھ رکھاؤ کو دیکھیں، اور سب چیز کو چھوڑ دیجئے، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کو دیکھیں کہ ہم کتنا ادا کر رہے ہیں، ہمارا وضع قطع کیسا ہے، کس انداز میں ہم رہن سہن کرتے ہیں۔ ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری محبت بھی اسی دودھ پینے والے مجنو کی طرح سے جھوٹا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج ہی اپنے عمل کو کریکٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کو ہم اپنے دلوں کے اندر محسوس کریں، ایمان کی مٹھاس کو اگر ہم اپنے دلوں کے اندر محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی سچی محبت ہونی چاہیے، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنے ماں باپ، اپنے آل و اولاد، دنیا کے تمام انسان، حتیٰ کہ ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ محبوب ہمارے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ وہی بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے اس کی اطاعت و فرما برداری میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ دیکھتے ہیں بہت سارے مرد اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں تو بیوی کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان بیوی سے محبت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے استاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کی چاہت ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میں ایسا بن کر کے رہوں کہ ہمیشہ استاذ کی نظر میں اچھا بن کر کے رہوں، ہمیشہ استاذ کی اطاعت کرنے میں، استاذ کی فرما برداری کرنے میں لگا رہتا ہے، جیسا استاذ کہتا ہے ویسے ہی وہ آدمی کرتا ہے۔
تو یہ دنیا کے لوگوں کی جب یہ بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم کریں گے تو ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، ہمارے باتوں میں بھی، ہمارے کام میں بھی، ہمارے رہن سہن میں بھی، ہمارے وضاقتہ میں بھی، ہمارے کاروبار میں بھی، ہمارے معاملات میں بھی، ہمارے گھر میں بھی، ہر جگہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے۔ تبھی جا کر کے ہم محبت میں سچے ہوں گے، اور تبھی جا کر کے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو ہم اپنے دل کے اندر محسوس کر پائیں گے۔ سامعین کرام، ایک اور روایت سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، وہ قیامت کے دن جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ساتھ۔ جس آدمی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، جھوٹی محبت نہیں، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کا بڑا طبقہ اسی میں ملوث ہے، جھوٹی محبت کا دعویٰ، جھوٹی محبت نہیں، سچی محبت ہوگی۔ دیکھیے حدیث ہے مسند احمد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی۔ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب اقامت کہہ دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردر جواب نہیں دیا، پہلے نماز مکمل کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ آدمی جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا وہ کہاں گیا؟ اس آدمی نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا، میں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تو ہر حال میں قائم ہوگی، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کیے ہو، قیامت تو ہر حال میں آئے گی اور قائم ہو کر کے رہے گی، تم نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت زیادہ اعمال تو نہیں کیے ہیں۔ بہت زیادہ اعمال کا مطلب یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں اور مغرب چھوڑ دیا، عشاء پڑھ لیا اور فجر کو بستر پر گنوا دیا، نہیں۔ جو فرائض ہیں تو اس کو تو ادا کر رہے ہیں، لیکن جو باقی نفلی عبادتیں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ تو ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل کے اندر بہت زیادہ ہے۔ کہا کہ انت مع من احببت، جس سے تم محبت کر رہے ہو نا، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کبھی بھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس بات سے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کریں گے تو جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سب سے پہلے ایمان کی لذت اگر ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ محبت اجاگر ہوگی کیسے؟ بس اسی طرح سے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ہم وہ کریں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سامعین کرام، ابھی اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ آنے والے 15 دن کے بعد جو سنڈے آئے گا اس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔